مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. غیر مسلم اپنے علاقے چھوڑ کر دوڑے، کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے. وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے. بادشاہ نے ان قیدیوں کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو تم میرے ملک میں رہ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. اگر تم اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو میں تمہیں مکانات بھی دوں گا، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، یہاں زندگی بڑی مزے کی گزرے گی. تو تم لوگ آ جاؤ ہمارے مذہب میں. اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ روم کی سلطنت تھی. اٹلی جانے کے لیے آج نوجوان کہتے جو مرضی ویزے پہ لکھوا لو، اٹلی پہنچا دو. اور ان قیدیوں کو بادشاہ نے آفر کی کہ تم میرے ملک میں مزے سے رہ سکتے ہو لیکن تم اسلام کو چھوڑ دو. اب اس قیدیوں میں 3 نوجوان بھائی بھی تھے. وہ تینوں بڑے جوش کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو سمجھانے لگے کہ اپنا دین نہیں ہم چھوڑیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بادشاہ نے ان تینوں کو پکڑ لیا، مارنے لگے. بادشاہ کے سپاہی بہت مارا ان کو. بادشاہ نے کہا تم تینوں کو تو میں جلا دوں گا. تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا منگوایا، اس کے نیچے آگ جلا دی. تیل پکنے لگا. پکتے ہوئے تیل کی طرف دیکھ کر کہنے لگا دیکھو میں تمہیں اس میں دھکا دے دوں گا. انہوں نے پوچھا پھر کیا ہو جائے گا؟ اس نے کہا تم جل جاؤ گے. کہا پھر؟ اس نے کہا جل جاؤ گے تو مر جاؤ گے. انہوں نے کہا پھر؟ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا پھر کیا؟ مر جاؤ گے تو مر جاؤ گے. تو اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، ہماری تو ماں یہی لوریاں دے دے کے ہمیں بڑا کرتی رہی ہے، محبوب کے نام پر جاننے دینی ہے. ہم تو گھر سے دعا یہ مانگ کے نکلے ہوئے ہیں، تو ڈراوے دے رہا ہے. ہم تو دعا یہ مانگ کے چلے تھے مولا محبوب کے نام پہ جان قربان. اس نے کہا میں ڈراوے نہیں دے رہا، تمہیں پتہ نہیں تکلیف کتنی ہوتی ہے. سب سے بڑے بھائی کو پکڑا، اوپر سے دھکا دیا جلتے تیل میں. محدثین نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، محدث ابن جوزی نے بھی لکھا ہے. جب اس نوجوان کو پکڑ کر دھکا دیا اس نے ایک جملہ بولا، کیا؟ یا محمد یا رسول اللہ میری مدد کرنا. آئے ہائے. راوی کہتے ہیں کہ پھر اس نوجوان کو دھکا دے دیا، پک گیا، تل گیا جسم. چند لمحوں میں شہید ہو گئے. بادشاہ بڑے تکبر سے بوڑھا، اور ان دونوں سارے قیدی سہم گئے، ڈر گئے، پریشان. اب ان دونوں کی طرف دیکھ کر دیکھا تمہارے بھائی کو کیسے میں نے جلا دیا، اب مانو میری بات ورنہ تمہیں بھی جلا دوں گا. انہوں نے کہا بدبخت، تو سمجھ رہا تھا ہم ڈر جائیں گے، ہمارا بھائی تو ہمیں اور پکا کر گیا ہے، ڈٹے رہنا. دوسرے بھائی کو دھکا دیا، اسے بھی جلا دیا. تیسرے کو پکڑ کے مارنے لگا. بادشاہ کے لیے ضد اور چیلنج بن گیا. انہیں ڈرایا نہیں ڈرے، انہیں مارا نہیں ڈرے، انہیں جلتے تیل میں دھکے دے دیے نہیں ڈرے. بادشاہ بڑے غصے اور ضد میں آ گیا کہ کوئی صورت ہو اسے غیر مسلم کرنا ہے، اسے اسلام سے پھرانا ہے. کیسے؟ بادشاہ کے ایک وزیر آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے مہلت دے، میں اس نوجوان کو عیسائیت میں لے آؤں. اس نے کہا اگر تو اسے اسلام سے منحرف کر دے، ہٹا دے، تو میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا، فلاں فلاں علاقہ تیرے نام لکھ دوں گا. وہ اپنے گھر لے گیا اس نوجوان کو. اس وزیر کی بیٹی روم کی سب سے حسین لڑکی تھی. اب بیٹھا سوچ رہا ہے کہ کروں کیا. بیٹی پوچھتی ابا کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کہ عربی نوجوان ہے، قیدی ہے، اسے عیسائیت میں لانا ہے، اسلام چھوڑ نہیں رہا، ہے سمجھ نہیں آ رہی، کروں کیا؟ اس نے کہا ابا میں پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں کسی فوج نے حملہ کر دیا جو تو اتنا اداس بیٹھا ہے.
یہ اس نوجوان کو اپنے مذہب میں لانا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، چھوڑ میں کر لیتی ہوں اسے اپنے مذہب میں۔ وہ وزیر بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا 40 دن کی مہلت دی ہے بادشاہ نے۔ اس نے کہا 40 دن کی بات ہی کوئی نہیں، 3 دن کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ عرب کے لوگ تو ویسے ہی لڑکیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ رات کو وہ سج سنور کے لڑکی گئی اس نوجوان کے کمرے میں، جیسے ہی اس نوجوان نے محسوس کیا نا لڑکی میرے کمرے میں آ گئی ہے، اس نے آنکھیں بند کر لیں اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ گیا۔ ساری رات کئی بار وہ لڑکی کمرے میں آئی، یہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی سج سنور کے آئی، جیسے اس نے محسوس کیا لڑکی آ گئی ہے، اس نے نماز کی نیت کی اور نفل پڑھنے لگ گیا۔ ساری رات نوافل پڑھتا رہا۔ اس کے باپ نے تیسرے دن پوچھا بیٹی کو بات بنی؟ اس نے کہا ابا لگتا ہے کہ اس کی کوئی خاص عبادت کی رات تھی اور اس کے بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں، اس کو جب وہ بڑا غم لگتا ہے، روئے جا رہا ہے، ایسا کر کسی پر فضا مقام پہ خوبصورت جگہ پہ مجھے اور اس کو اکیلا بھیج دے۔ بہت بڑا محل تھا، اس کو خوبصورت جگہ پر تھا، پہاڑی سین اور خوبصورت، جنہوں نے اٹلی دیکھا ہوا ہے، روم دیکھا ہوا ہے۔ خیر اب وہ خوبصورت جگہ پر لے گئی اس نوجوان کو، اب کبھی کھانا لے کے آئے، کبھی اس کے لیے شربت لے کے آئے، کبھی اس کے لیے کوئی، اب آ کے بیٹھ جاتی اور کہتی نوجوان تو بتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، دیکھ میں تیری دوست ہوں، میں تجھ سے ہمدردی کروں گی، تجھے یہاں سے نکلوا دوں گی، میں تیرے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے تجھ پر بڑا پیار آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے، پھر تو اکیلا ہے، اداس ہے، تو میرے ساتھ دوستی کر لے، تو جو چاہے کرنا کر، چاہے کر لے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس حاضر ہوں، مجھے تو بہت پیارا لگنے لگ گیا ہے، تو بہت اچھا لگنے لگ گیا ہے، کوئی بات کر، کوئی بات سنا، کس علاقے کا ہے تو، اپنی باتیں۔ وہ لڑکی بولتی جائے، یہ نوجوان آنکھیں بند روتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی 37 راتیں گزر گئی، محدثین نے لکھا ہے 37 راتیں گزر گئی۔ وہ لڑکی آئی اس کے کمرے میں، اس کا کندھا جھٹک کر کہتی ہے نوجوان آخر تو کس مٹی کا بنا ہے، روم کی سب سے حسین لڑکی تیرے کمرے میں بیٹھی ہے، گناہ کی دعوت لے کر، ہر طرح سے اپنا آپ تیرے پاس پیش کرے، اور تو ہے کہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، بات نہیں کرتا، آخر کس مٹی کا تو بنا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آتے ہیں، میرے حسن کے چرچے ہیں، اور تو میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، بات نہیں کرتا۔ اب وہ لڑکا بولا، 37 راتوں کے بعد آج بولا، نوجوانوں دل میں لکھنے والا جملہ بولا۔ اب وہ لڑکا بولا، جب اس لڑکی نے کہا نا کہ تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتا، اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو، تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، کہنے لگی آخر وہ کون لڑکی ہے جو اتنی پیاری ہے؟ اس نے کہا لڑکی کوئی نہیں، اور حیران ہو گئی، پھر کسے یاد کر کے روتا ہے، کس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے؟ اب جو نوجوان نے کلام کیا اس کو میں پڑھتا گیا، کبھی مجھے سید اعلیٰ حضرت یاد آئے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل کن کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حسن کی بات کی تو کبھی مجھے گولڑے کے تاجدار یاد آئے، کہنے لگے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ان مات بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے
آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ اس نوجوان کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو گویا یوں بولے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنے پیارے نبی سے پیار کرتا، حضور کی زلفیں، حضور کی چہرے، حضور کے رخسار، حضور کی پیشانی، حضور کے لمحہ مبارکہ یاد کر کر باتیں ہوتی جا رہی۔ ارے ہم یاد کریں تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت کے جملے بولے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ داڑھی کو یاد کر لو خط کے گردے دہن، وہ دلارہ پھبن، سبزائے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور کے چہرے کو یاد کرے اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ زلفیں یاد کرے تو کہے کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ باتیں محبوب کی ہوتی رہی۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ وہ لڑکی پوچھتی وہ کون ہے؟ میرے محبوب کا جب حلیہ، اوصاف، شان، رسالت، ختم نبوت بیان کی نا، اب وہ لڑکی روم کی سب سے حسین، عیسائیت پہ ناز کرنے والی، وہ جو جس نے جملہ بولا تھا اس نوجوان کو 3 دن میں اپنے مذہب میں لانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ 37 راتیں پوری اپنے قوت لگا دی، پورا زور لگا دیا۔ 37 راتوں کے بعد اس نوجوان کے قدموں میں بیٹھی یہ کہنے لگی کہ نوجوان، جس نبی کی محبت نے تجھے اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ روم کی سب سے حسین لڑکی تیرے کمرے میں بیٹھی ہے، تو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ جس نبی کی محبت انسان کو اتنا پاکیزہ بنا دے، اتنا کردار کا اعلیٰ بنا دے، اتنے اعلیٰ کردار والا بنا دے، اتنی اعلیٰ شان والا بنا دے، اتنی پاکیزہ سوچ والا بنا دے۔ نوجوان، جس نبی کا پیار اتنے عروج پر لے جاتا ہے، پڑھا کلمہ، مجھے بھی اس کا غلام بنا دے، مجھے بھی اس محبوب کے امت میں شامل کر، اس محبوب کے غلاموں کنیزوں میں مجھے بھی شامل کر۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، 2 گھوڑے لے کے آئی۔ محدثین نے لکھا اب یہ دونوں چلے، اس نے کہا چلو اسلامی ملک، اسلامی سرحدوں کی طرف چلتے ہیں۔ چلنے لگے، رستے میں فجر کا وقت آیا، فجر کے لیے اترے گھوڑے سے، نماز پڑھنے لگے۔ پیچھے لشکر آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے۔ لڑکی نے کہا اور نوجوان پکڑے گئے، لشکر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اب تیری عزت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، 1000 کے لشکر کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ کہنے لگی لگتا ہے بادشاہ کی فوج آ گئی پیچھے۔ وہ کہا آنے دے۔ قریب آئے تو کیا دیکھا؟ اس لشکر کے آگے آگے اس نوجوان کے وہ دونوں بھائی علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ اب دونوں بھائی پیچھے پورا لشکر۔ پوچھا کہاں سے، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ اس لڑکی نے پوچھنا شروع کیا۔ اس نے کہا یہ میرے دونوں بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا وہ تو تمہیں جلتے تیل میں دھکا دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد ہم سیدھے جنت میں نکل گئے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہیں، فرشتے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں۔ تم دونوں کا اگلی بستی میں نکاح ہونے والا ہے، ہم تمہارے نکاح میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ آگے چلو تو صحیح، تمہارا نکاح ہونے والا ہے، ہم اس نکاح میں شرکت کے لیے آئے۔